مثل حسین دین کی حفاظت کرے گا کون؟ مثل حسین دین کی حفاظت کرے گا کون؟ تیروں کے سائے میں یوں عبادت کرے گا کون؟ ہم بھی اگرچہ آج تبرہ کو چھوڑ دیں، ہم بھی اگرچہ آج تبرہ کو چھوڑ دیں، پھر نسل پر یزید کی لعنت کرے گا کون؟ دشمن اہل بیت کو لعنت! بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات هاد ولا خلق ذو عماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها او مثلها صلوات علی محمد. جنت ذکر علی سجا لیا کرتے ہیں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، یقیناً ہر موسم ذکر علی ہی کا موسم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حیات اٹھائی ہی نام علی سے ہے. اور جہاں علی نہیں ہے وہاں چلتے پھرتے مردے دکھائی دیتے ہیں. منزلیں طے کرنا ہے اور تحریر اور ذکر حسین سننے کے لیے میں نے آیت آپ کے حوالے کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی، اور اسی آیت پر اگر امت مسلمہ غور کر لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہاں سے وہاں تک جتنا مجمع بیٹھا ہے میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. میں صرف آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور جو میں نے جملہ کہا میں اس کی تصدیق آپ سے چاہوں گا کہ اگر اس آیت پر ہی غور کر لیا جائے. مثلا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ کتاب اٹھا کے پڑھیے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بہت اہم ترین کتاب ہے عالم اسلام کی. اس میں 15,000 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور غدیر خم میں 1.5 لاکھ اصحاب موجود تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 15,000 میں سے صرف چند اصحاب کا ہی تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ سب کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟
میرے ساتھ پیچھے والے حضرات بھی، میں نے پچھلے سال میں کہا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ 6666 آیتیں ہیں، ان میں بھی ساری آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، چند کا تذکرہ ہوتا ہے، چند کا ذکر ہوتا ہے. مثلا اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا ترجمہ کیوں نہیں ہوتا؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اس آیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ وآت ذی القربى حقہ. ساری آیتیں آپ سن رہے ہیں نا، ان آیتوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آیتیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ آؤ ایک اور آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہی آیت جو اس وقت میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے حوالے کی ہے. اس آیت پر ہی غور ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ترجمہ آپ کے حوالے ہے، اور اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، یہ موسم ہے ہی ذکر علی کا موسم، اس لیے کہ جنت کا موسم یہی بتایا گیا ہے جس وقت ہے. اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے؟ بہت مختصر بات ہے، اس لیے کہ مجھے مسائل تک آنا ہے، لیکن جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں. آیت ہے، اور آیت 1400 برس سے یوں ہی گونج رہی ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر گزر جاتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ میں اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک لفظ، تورات میں اللہ کے 350 نام موجود ہیں، انجیل میں اللہ کے 350 نام وہ موجود ہیں جو توریت سے ہٹ کے ہیں، زبور میں اللہ کے 350 نام وہ ہیں جو توریت اور انجیل سے ہٹ کے ہیں، قرآن میں اللہ کے 350 نام وہ ہیں جو انجیل سے ہٹ کے ہیں. یعنی کم از کم 1200 نام تو یہی ہو گئے. اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے 350 نام موجود ہیں. تو میں اپنے آپ سے نہیں، اپنے مکتب کے کسی سے نہیں، میں حافظ قرآن سے، محافظ قرآن سے، قاری قرآن سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے 350 نام قرآن سے نکال کے تو بتاؤ. 350 نام اللہ کے قرآن میں کون سے ہیں وہ ذرا بتاؤ. تو اب یقیناً ہر مولوی کہے گا کہ ہاں بھائی یقین ہے کہ 350 نام اللہ کے قرآن میں موجود ہے، لیکن ہماری نگاہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں، میں نے مولوی سے کہا کہ اب معصوم نے کہا ہے، رسول کہا ہے کہ قرآن میں 350 نام اللہ کے موجود ہیں، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دے رہے. تو پلٹ کے مولوی نے کہا کہ ہاں جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ 350 نام اللہ کے کون سے ہیں. تو یہی بات ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ہر آیت میں علی کا ذکر موجود ہے، وہی بتا سکتا ہے جس کے قلب پر نازل ہوا. جدھر ہے سلامت رہے آخری آدمی. اور جو ہے تو اب قرآن کی بہت سی آیت ہے، اور انہی میں سے ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. قرآن نے کہا، تیار ہے ترجمہ سننے کے لیے؟ اجازت ہے. اللہ کہہ رہا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ترجمے سے پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا، اور آخری آدمی تک آواز نہ آئے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ اگر آیت ہی کا ترجمہ امت مسلمہ کر لے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اجازت ہے کہ ترجمہ کیا جائے. اللہ کہہ رہا ہے ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، یا ہم اس وقت تک کسی آیت کو اپنے پاس واپس نہیں بلاتے جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دیں. جتنا سلامت ہے جس سے ترجمہ محفوظ کیا. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم اس وقت کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، نہ بھلاتے ہیں جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دیں. چپ ہو گیا. میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ رہیے، اس لیے کہ میں بڑی تیزی سے منزلیں طے کرنا ہے مجھے، اور آپ کو بھی بہت آگے سفر کرنا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں جیسے جیسے آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے ویسے ویسے تیزی سے منزلیں طے ہوتی رہیں گی. اللہ کہہ رہا ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے جب تک اس جیسی، جب تک ایک آدمی میرا ساتھ نہیں دے گا میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا، جب تک اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دے. اب بات ہو رہی ہے آیت. مولوی
یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن میں یہ جو ہمارے پاس لفظی طور پر لکھی ہوئی آیتیں ہیں 6666، شاید اللہ ان آیتوں کی بات کر رہا ہے. سلامت رہے آپ. مولانا نے سمجھا کہ شاید ان آیتوں کی بات کر رہا ہے جو 6666 ہے ہمارے پاس، جو بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتی ہیں اور والناس کی سین پر ختم ہوتی ہیں. لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آیت کہتا کس کو ہے؟ قرآن نے کس کو آیت کہا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں تاکہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے. قرآن نے آیت کس کہا ہے؟ اب یہ جتنے ترجمے آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ سارے قرآن کی آیتیں. قرآن نے کہا کہ اب قرآن کی آیتیں اور ترجمے آپ کے حوالے. قرآن نے کہا عیسیٰ ہماری آیت ہے. ایسے نہیں سنے، ایسے نہیں سنے، لیکن آدمی میرے ساتھ چاہیے. عیسیٰ ہماری آیت ہے. پھر کہا مادر عیسیٰ بھی آیت ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ بھی آیت ہے اور مریم بھی آیت ہے. آگے اے قرآن یہ بتا کہ کیا صرف عیسیٰ اور مادر عیسیٰ کا نہیں، کچھ ہو جائیں گے آپ. کہا نوح کی کشتی بھی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نوح کی کشتی بھی آیت ہے اور نوح کی کشتی میں بیٹھ جانے والے بھی آیت ہے. اے قرآن کیا صرف یہی آیت ہے؟ کہا نہیں موسیٰ بھی آیت ہے. اے قرآن کیا یہی آیت ہے؟ کہا نہیں صالح کی اونٹنی بھی آیت ہے. اب تک ملا سمجھ رہا تھا کہ الفاظ کی شکل میں لکھی ہوئی آیتیں ہی آیت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم نے کچھ شخصیتوں کو بھی آیت قرار دیا. عیسیٰ آیت، جناب مریم آیت، موسیٰ آیت، نوح کی کشتی آیت، نوح آیت، نوح کی کشتی میں بیٹھ جانے والے آیت، صالح کی اونٹنی آیت، دن کا رات میں بدلنا آیت، آسمان آیت، زمین آیت، چاند آیت، سورج آیت، ستارے آیت، فرشتے آیت، ملائکہ آیت. یہ قرآن خود آیت. تو زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے کرسی تک، لوح سے قلم تک، سدرہ سے طوبہ تک اور سدرہ سے لے کے قاب قوسین تک، سب کا سب آیت. اب سوال آپ سے ہے، جواب آپ کے پاس موجود ہے، جواب دیجئے گا. زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش سے کرسی، لوح سے قلم، فرشتوں سے ملائکہ، ملائکہ سے شہداء اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں سب کے سب آیت ہے. تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری آیتیں زمین، آسمان، چاند، سورج، ثوابت، سیارے، ستارے، یہ عرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ کرسی، یہ قاب قوسین، یہ جنت، یہ سب کچھ آیت ہے. تو یہ کس کے صدقے میں ہے سب کچھ؟ سلامت رہے. میں آخری ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ اٹھ رہے، خدا ان ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے، ایسے میرے ساتھ دیں گے. یہ سارا جو کچھ ہے یہ کس کے صدقے میں ہے؟ جو بچہ بھی جانتا ہے اللہ نے پہلی منزل پر کہہ دیا تھا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی یہ زمین ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ آسمان ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ چاند ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ سورج ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ ستارے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ عرش ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ کرسی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ لوح ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ قلم ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، جنت ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، انبیاء ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں. یہ ساری آیتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں یا نہیں؟ پہلے سب بولو ہاں یا نہیں. یہ جتنی آیتیں میں نے لکھوائی، عرش، کرسی، لوح، قلم، ستارے، جو کچھ لکھوایا، یہ سب کا سب نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. تو یہ ساری آیتیں مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. بولیے ہاں، یہ ساری آیتیں مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. تو کائنات کی سب سے بڑی آیت کون ہوا؟ بڑی دیر میں میرے ساتھ آ رہے ہیں. سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا کہ تیزی سے میرے ساتھ آ جائیں، اس لیے کہ بہت دور آپ کو لے کے جانا اور بہت بلندی پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ممبر کی بلندی تو کوئی بلندی نہیں ہے جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. تیار ہے میرے ساتھ؟ سب تیار ہیں؟ تو اب کائنات کی سب سے بڑی آیت کون ہوئی؟ مصطفیٰ، جس کے صدقے میں ساری آیتیں. مصطفیٰ کے صدقے میں عیسیٰ ہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں مادر مریم ہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں موسیٰ ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں نوح ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں کشتی نوح ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں کشتی میں نوح میں بیٹھ جانے والے ہیں. سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں. تو کائنات کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ. جملہ آگے نہیں بڑھائے گا جب تک آپ ایک ایک آدمی میرے ساتھ دے گا. کائنات کی سب سے بڑی آیت محمد مصطفیٰ. کائنات کی سب سے بڑی آیت مصطفیٰ.
اب اسی مصطفیٰ کے لیے ایک بار اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا قاب قوسین تک. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میں اسے قاب قوسین تک لے گیا. جملہ آپ کے حوالے آخری آدمی تک مجھے بتانا کہ جملہ پہنچ گیا. ابھی آپ نے میرے ساتھ قرار دیا کہ کائنات کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ, اور اسی مصطفیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے راتوں رات قاب قوسین تک لے گیا, وہاں لے گیا جہاں کوئی نہ پہنچا. ایک بات جب قرآن سے پوچھا گیا اس مصطفیٰ کو قاب قوسین تک کیوں لے گیا, تو اللہ نے کہا اس لیے لے گیا تاکہ اسے میں وہاں اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دوں. جیسے آپ لنوریہ ہو سلامت رہے جیسے سنایا. میں یہی توقع کر رہا تھا کہ ایسے آپ سنیں گے. خدا کا شکر ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا. کہا اس لیے لے گئے معراج میں قاب قوسین تک. آگے والے حضرات میرے ساتھ ہیں, پیچھے والے ساتھ دے رہے ہیں, اس دفعہ آگے والے خاموش بیٹھے. اس لیے لے گیا قاب قوسین تک لنوریہ ہو من آیات ربہ الکبریٰ, تاکہ ہم اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دیں. کسے دکھا دیں؟ جو خود سب سے بڑی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم مصطفیٰ کو اس لیے لے گئے قاب قوسین پر تاکہ اسے ہم اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دیں. اب مجھے بتاؤ نا کہ وہاں سب سے بڑی آیت ہے کون؟ پریشان تو نہیں ہو رہے اس برستی کی فوار سے, اس بارش سے پریشان تو نہیں ہو رہے, ساتھ دینا میرا. اب بتاؤ وہاں قاب قوسین پر سب سے بڑی آیت کون ہے؟ اللہ نے اپنے کو تو آیت کہا نہیں. بڑی دیر میں ساتھ آ رہے. اللہ نے اپنے کو آیت نہیں کہا. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. نشانی یعنی اللہ تک پہنچنے کی نشانی. تو اللہ نے آیت اپنے کو نہیں کہا. اللہ کی آیت ہوتے ہیں, خود اللہ آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاؤ بات, جملہ کے حوالے کرو. کہا اسے ہم اس لیے وہاں لے گئے تاکہ اسے قاب قوسین پر اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دے. پڑھا نہیں دے, سنا نہیں دے, دکھا دے تاکہ اسے سب سے بڑی آیت دکھا دے. جملہ آپ کے حوالے, خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں کے حوالے کہ جو جوش و جذبے کے ساتھ ذکر سنتے ہیں آل محمد کا. ایک بار میرا نبی پڑھا, فضاؤں کو چیرتا ہوا, خلاؤں کو چیرتا ہوا, آسمانوں کی بلندیوں سے بلند ہوتا ہوا, ساتوں آسمانوں سے پار ہوا, طوبہ سے بھی پار ہوا, سدرہ سے بھی پار ہوا, وہاں پہنچا جہاں کوئی نہ پہنچا, اور پہنچ گیا اپنے رب کے بالکل قریب کہ اپنے رب سے کچھ فاصلہ نہ رہا. اور ایک بار اب تو معبود میں بات ہو گئی. جب بات ہو گئی, پچھلے سال پوری معراج پڑھی ہے, اس دفعہ دہرانا نہیں ہے. جب بات ہو گئی اب تو معبود میں, تو ایک بار پیغمبر نے, اللہ مجلس لکھ رہے ہیں, پیغمبر نے عرش کی پروردگار زمین سے قاب قوسین تک آیا. ہزاروں حجاب سامنے تھے. جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا ہر حجاب خود بخود ہٹتا جاتا تھا, ہر حجاب خود بخود ہٹتا جاتا تھا. پروردگار یہ قاب قوسین پر آ گیا, یہ آخری حجاب خود ہٹ کیوں نہیں رہا؟ آواز آئی, اللہ نے کہا, آواز قدرت آئی کہ اللہ نے کہا اے نبی, اے مصطفیٰ, تمہارا اختیار ہے, چاہے تو یہ حجاب پڑے رہنے دو, چاہو تو ہٹا دو. ایک بار پیغمبر نے اشارہ کیا, حجاب ہٹا, تو پیغمبر حیران ہو کے دیکھنے لگے جسے زمین پر چھوڑ کر آیا تھا.
تو فرمایا آپ نے کہا کہ جسے زمین پر چھوڑ کر آیا وہ آسمانوں پر موجود ہے. اب سمجھ میں آیا کیا کہا اللہ نے؟ تاکہ اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دے. تاکہ اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دے. یعنی جہاں نبی وہاں علی. بڑی آسانی سننے آپ نے جملہ, جہاں نبی وہاں علی. اس لیے کہ یہ ساتھ چلے ہیں, ساتھ رہے ہیں, ساتھ پہنچے ہیں, جہاں بھی گئے ساتھ گئے. اچھا آپ چپ ہو گئے. بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک منظر آ گیا جو میں نے کہا کہ جہاں بھی گئے ساتھ گئے. تو آپ نے کہا کہ بھئی شب ہجرت تو اسے سمجھا کریں. آپ اس نے چپ ہو گئے کہ میں نے کہا جہاں گئے ساتھ گئے. تو آپ نے کہا شب ہجرت. اب میرے دائیں پہ اور بائیں پہ لیٹ جائے کوئی لیٹ جائے میرا دوست, لیکن یہ کہ میرے بستر پہ لیٹے کوئی کون. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, اور آیت کون سی ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. مترجم نے ہر لفظ کا ترجمہ لکھا. ابناءنا کا ترجمہ بھی لکھ دیا, نساءنا کا ترجمہ لکھ دیا, انفسنا کا ترجمہ کیوں نہیں لکھ رہا؟ جب سارے ترجمے لکھ دیے تو کہہ دیا ابناءنا کا مطلب کیا ہے ہمارے بیٹے, نساءنا کا مطلب کیا ہے ہماری عورتیں, تو انفسنا کا مطلب کیا ہے ہمارے نفس. نہیں, انفسنا کا ترجمہ بھی تو کرو. اور اگر تمہیں نہیں آتا آپ سے سنو, آپ ہم تمہارے حوالے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ کہو ان سے اجازت ہے ترجمہ کرو ابناءنا نساءنا وانفسنا. اللہ کے نبی نے کہا, اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں تم اپنے جیسوں کو لائیں. یعنی نبی کے لیے ضروری تھا کہ اپنے جیسا لے جائیں. اب جو مباہلے میں نفس کی منزل پر آئے گا وہ بے ہے نہیں, نبی جیسا ہوگا. تو اس لیے بستر سو رہے تھے علی, اور وہ سمجھ رہے کہ نبی سویا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب علی چادر اوڑھ کر سوتا ہے تو علی کے جسم سے بھی ویسا ہی اوڑھے گا. آگے بات جو فرمائی, میں نے کیا کہا یہ ازل سے ساتھ ہے, یہ کہیں جدا نہیں ہوئے. اس لیے پہلے نے کہا تھا ختم ہو رہی ہے بات, اس لیے پیغمبر نے کہا تھا انا علی من نور واحد. میری طرف دیکھیں بھائی, آگے والے میری طرف دیکھیں, آپ ہی کو تو اس مجلس کو لے کے آگے بڑھنا ہے, آپ میری طرف دیکھتے رہے. انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے. جب ایک نور سے ہیں تو ایک ہی تو ہے, جب ایک نور سے ہیں تو ایک ہی تو ہے. تو جہاں ایک نور ہوگا وہاں دوسرا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو جہاں یہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. کاش کے جملہ آپ تک پہنچا سکوں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں. جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھیں, ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں. جہاں ہو رہا ہے وہ انتظامیہ کا کام ہے, آپ میری طرف دیکھیں. جہاں جاتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں نبی وہاں علی, جہاں علی وہاں نبی. ٹھیک ہے, یہ دونوں کہاں پہنچے؟ معراج پر. معراج پر پہنچے نا, معراج پر کعبہ پہنچے. وہاں کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے نا, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. وہ اللہ نے سب سے اپنی بلندی بتائی کہ کعبہ قوسین پر میں موجود ہوں. میری طرف دیکھتے رہیے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اللہ موجود ہے وہاں. ٹھیک ہے, اللہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. سلامت رہے. اس وقت ہمارے ساتھ, ہماری شہرہ کے قریب, مولوی کے قریب بھی ہے, ملا کے قریب بھی, ملا کے حجرے میں بھی ہے, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر کسی کو اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. میرے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہے. جب ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ ہے تو نبی کے ساتھ بھی تو ہے. تو جب نبی کے ساتھ ہر وقت ہے تو وہاں بلایا کیوں؟ جی کر رہا ہے, جی کر رہا ہے, سلام کر رہا ہے.
بھائی جب محبوب کے ساتھ ہر وقت ہے، عام انسان کے ساتھ ہے تو محبوب کے ساتھ بھی ہے، تو بھائی ہر وقت ساتھ ہے، تو پھر وہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد اور ہزاروں سینکڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن کاش کے جملہ پہنچ جائے. اور آج کے موضوع کے حوالے سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابھی موسی قادری صاحب نے سلام پڑھا نا، آپ کے حوالے کیا، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب محبوب کے ساتھ ہر وقت ہے تو وہاں کیوں بلا رہا؟ وہاں کیوں بلا رہا؟ کیا بھائی جب یہاں محبوب کے ساتھ ہوتا ہوں تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، جب ادھر محبوب کے ساتھ ہوں تو اس لیے ہوں کہ محبوب نبی ہے. وہاں اس لیے بلایا ہے، کاش کے جملہ پہنچ جائے، وہاں اس لیے بلایا ہے کہ جیسے ہی نبی کو بلاؤں گا، علی تو ہے ہی ساتھ، پہلے سے میں موجود ہوں، نبی بھی آ جائے گا، علی بھی آ جائے گا. اب تو میں بتاؤں گا کہ ایک ولی میں ہوں، ایک ولی نبی ہے، ایک ولی علی ہے. جی ہاں، سلامت رہا. جملہ دینے جا رہا ہوں، کیا بلایا اس لیے وہاں کہ میں ولی ہوں، اور اب ایک ولی میں ہوں، ایک ولی نبی ہے، ایک ولی علی ہے. تو اب جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا، اس کا مطلب ہے کہ ولایت ہر وقت معراج پر رہتی ہے. سلامت رہے، ولایت ہر وقت معراج پر رہتی ہے. تو ولایت کو کسی ایک وجود میں تلاش نہ کرنا، کسی ان تین میں سے. کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ تین؟ معراج پر اللہ، محمد، علی، ہے کہ نہیں؟ اب یہ تین ولی ہیں. آج روح قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، رسول تمہارا ولی ہے، اور علی تمہارا ولی ہے. یہ تین پہنچ گئے اسی مقام پر جہاں ولایت ہر وقت رہتی ہے نا. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی یہ چاہے کہ ایک کا نام بھی نکالے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معراج کا منکر ہو رہا ہے. ایک جملہ بڑا حساس تھا، جس نے سمجھا اس کو میرا سلام. جو کہہ دے کہ کسی ایک کا نام نکال دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ولایت کو نامکمل رکھنا چاہتا ہے، اور ولایت اس وقت کامل ہوگی کہ جب علی تک آ جائے. ہائے ہائے، میرے ساتھی ہیں. تو ولایت ہر وقت معراج پر ہے. جملہ آپ کے حوالے کرو، بڑے حساس لوگ بیٹھے ہیں اور بڑے معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا میں ولی ہوں، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے. ٹھیک ہے، کہیں یہ نہیں کہا میں بڑا ولی ہوں، رسول اس سے چھوٹا ولی ہے، علی اس سے چھوٹا ولی ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں، اس کے بعد مجھ سے چھوٹا ولی بھی ہے اور اس سے چھوٹا ولی علی. اگر نبی سے بھی چھوٹا ولی ہوتا علی تو کبھی نبی کاندھے پہ بلند نہ کرتے، اپنے برابر دکھایا کہ جیسا میں ولی ویسا علی ولی. اور اللہ نے کہا جیسے میں ولی ویسے یہ دونوں ولی، جیسا میں ولی ویسے یہ دونوں ولی. تو اللہ ولی ہے نا، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ علم ہے، یعنی ولی کی ذات ہی علم ہوتی ہے. میں پتہ نہیں پچھلے سال کی تقریر یاد ہے کہ نہیں، میں دہرا دیتا ہوں. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ جن کو یاد ہوگا، مجھے یاد رہتا ہے کہ میں کب کیا کہاں پڑھ کے گیا. علامہ وسیم لہری صاحب بیٹھے اور یہ میرے ساتھ اس دفعہ انہوں نے پنجاب میں اشرا پڑھا. انہوں نے یقیناً لوگوں نے بتایا ہوگا کہ پچھلے سال کی چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں، تو مجھے پچھلے سال یاد تھا. میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ذات خدا کیا ہے. دیکھیے آپ چاہیں تو میں ابھی یہ پینٹ بھی ہٹا دوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوں، اور چاہیں تو آپ کے سامنے آ کے تقریر کروں آپ کے ساتھ مل کے. یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے درمیان ہی بیٹھوں، اور میں بیٹھا ہی آپ کے درمیان. یاد رکھیے گا، میرا ساتھ دیتے جائیے. تو اب اللہ کی ذات پوچھی گئی کہ ذات خدا کیا ہے، تو معصوم نے کہا اس کی ذات علم ہے. اللہ کی ذات ہی علم ہے.
یعنی وہ جیسا ہے جو ہے علم ہی علم ہے. اور اللہ نے ولی کون ہوتا ہے؟ علم. بڑی دیر میں آ رہے ہیں میرے ساتھ بھائی. ذات خدا علم ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ولی ہوں. اس کا مطلب ہے جو علم ہے وہی ولی ہے اور جو ولی ہے وہی علم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تنہا ولی ہوں نہیں. آہو اکبر. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, میں سمجھاتا ہوں اور میری مجبوری ہے کہ جب 2-4 لوگ خاموش رہتے ہیں تو میں سمجھاتا ہوں. بہت بڑے عالم اہل سنت گزر گئے اور ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا؟ ذات محمد کیا؟ عالم اہل سنت علامہ نووی سے پوچھا گیا ذات محمد کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں سب؟ بڑا حساس اور اہم ترین جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ذات محمد کیا ہے؟ اب خدا کی ذات تو بتا دی گئی, ذات محمد پر بات کی جا رہی ہے. اور یہ میں اپنے کسی عالم کی زبانی نہیں پیش کر رہا, عالم اہل سنت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ بھی وہی ہے جو کم و بیش ہمارا ہے. اس لیے ہم میں اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اپنی صفوں سے باہر نکالو. پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے؟ اتنا بڑا جواب دیا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے جواب دیتا تو مجھ پر شاید غلو کا فتویٰ لگ جاتا کہ بھئی یہ تو غالی ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اپنا جملہ نہیں عالم اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پوچھا گیا ذات محمد کیا ہے؟ سنیں گے ذرا, اتنا بڑا دل کر کے سنیے گا, اس سے بھی بڑا دل کر کے سنیے گا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی ذات محمد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے. ذات محمد عین ذات خدا ہے. پوچھنے والا چونک گیا, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں اللہ اور کہاں عبد, کہاں معبود اور کہاں عبد؟ وہ تو معبود ہے, یہ عبد ہے. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے؟ ذات محمد عین ذات خدا ہے. انہوں نے کہا قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آخری آدمی تک مسکرا ضرور دو گے جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں. میری دلیل نہیں ہے, عالم اہل سنت نے کہا. جیسے ہی پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے, انہوں نے کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے. کسی نے چوک کر کہا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ کہاں ذات خدا, کہاں ذات محمد؟ کہا قرآن میں دلیل موجود ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے کہا اے میرے محبوب یہ پتھر تم نے نہیں مارے, ہم نے مارے. سلامت رہے. ماں رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. میری طرف دیکھیں, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہاتھ تو اٹھے گا تمہارا. دعوے سے کہہ رہا ہوں منبر پر, ہاتھ تو اٹھے گا. اور اگر اس جملے پہ بھی ہاتھ نہ اٹھا تو پھر سل ہو جائیں گے ایسے ہاتھ. تو جملہ دینے جا رہا ہوں. کہا کہ بھائی ذات محمد ذات خدا, دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا. کنکر مارے تھے مصطفیٰ نے, اللہ کہہ رہا میں نے مارے. کنکر مارے تھے مصطفیٰ نے, اللہ نے کہا میں نے مارے. یعنی آج اہل سنت نے دلیل قائم کی کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہے اس کی ذات خدا ہو جاتی ہے. تو صرف یہی کام تھوڑی کہا ہے. ایک بار اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گود میں کتنے سلامت رہنا. عالم یہ دیکھتا یتیم حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندر سلام. بھائی علم یجدک یتیما فآویٰ, اے مصطفیٰ اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گود میں لے لیا. مجھے بتاؤ کہیں کوئی گود ایسی نظر آئی کہ اللہ اترا ہو اور اللہ نے ہاتھ پھیلا کے کہا آجا مصطفیٰ میری گود میں آجا. ہائے ہائے ابھی تک ہاتھ اٹھے نہیں ہیں. کہیں مجھے دکھاؤ کہ اللہ آسمان سے اترا ہو
اور اللہ نے کہا آجا میرے بہنوں میری آغوش میں آجا. ارے ایک ہی آغوش ہے ابو طالب کی آغوش. جیسے آپ سن رہے ہیں توجہ فرمائی آپ نے. تو اب کیا کہا انہوں نے؟ ذات محمد عین ذات خدا. اس لیے کہ محمد کے ہر کام کو اللہ نے اپنا کام کہا. تو بھائی اللہ ولی ہے محمد ولی ہے تو علی بھی تو ولی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے تو آپ نے کہا عین ذات خدا. مجھ سے کوئی پوچھے کہ ذات علی کیا ہے ادھر آپ سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا. توجہ ہے. تو اب اللہ ہے علم اور اللہ ہے ولی. یعنی ولی ہی علم ہوتا ہے اور علم ہی ولی ہوتا ہے. اور دو ولی اور ہیں نبی اور علی. تو نبی بھی وہی علم والا ولی جیسے اللہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے معاف کیجیے کہ جملہ استعمال کر رہا ہوں سب سمجھانے کے لیے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو اپنے جیسا بخیل سمجھتے ہیں کہ ہمارے در پہ کوئی فقیر آ گیا ہم نے جیب میں دیکھا 20 روپے چلو 5 دے دو 15 رکھ لو 20 کے 20 دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا. بات یہ ہے کہ اللہ ہم جیسا نہیں ہے. وہ دینے پہ آتا ہے تو سب کچھ دے دیتا ہے. اس سے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی. اس نے جب نبی کو ولی کہا ہے تو اپنے جیسا کہا ہے. علی کو ولی کہا ہے تو اپنے جیسا کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اسے علم دے دیا تو اللہ کا علم ختم ہو گیا. ارے بھائی آپ اسکول جاتے کالج جاتے یونیورسٹی جاتے آپ کا استاد آپ کو پڑھاتا ہے 1 گھنٹے لیکچر دیتا ہے آپ وہ علم لے کے آ جاتے تو کیا استاد کے پاس سے علم ختم ہو جاتا؟ کیا اس کے پاس سے علم ختم ہو جائے؟ بلکہ علی نے کہا علم تو دینے سے اور بڑھتا ہے. تو اللہ جب دیتا ہے تو اپنے ضرب کے مطابق دیتا ہے اور جسے اپنے ضرب کے مطابق دیتا ہے پہلے اس کے ضرب کو اپنے جیسا ضرب دیتا ہے. اس کا ضرب اپنے جیسا ضرب بتاتا ہے. تو جہاں ایک ولی وہاں دونوں ولی اور جو ایک کا علم وہی دونوں کا علم. جو ایک کا علم وہی دونوں کا علم. پھر آپ چپ ہو گئے جو ایک کا علم وہی دونوں کا علم. دیکھیں قرآن اللہ کا علم ہے. اب چپ ہوئے آپ مجھے عرض کرنا پڑے گا. قرآن اللہ کا علم ہے اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے. کوئی ایسی شے نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. بولیے ہاں یا نہیں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور یہ پورا کا پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا. تو جتنا علم قرآن ہے وہی علم مصطفیٰ ہے. اگر قرآن عالم غیب ہے تو مصطفیٰ بھی عالم غیب ہے. مصطفیٰ بھی عالم غیب ہے. کیسے عرض کروں؟ لیجئے ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. قرآن نے ایک آیت رکھی اور اسی آیت سے تقریر کامل ہو جائے گی. قرآن نے آیت رکھی سورہ مبارکہ بقرہ اور جا کے گھر پہ پڑھ لیجیے گا کہ قرآن نے علم غیب بیان کیا. یعنی میں یہاں سے وہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب اس دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ میرے لیے غیب ہے. اس کنات کے پیچھے کیا ہے یہ بھی میرے لیے غیب ہے. آپ میرے لیے ظاہر اور میں آپ کے لیے ظاہر. آپ کو بھی اس کنات کے پیچھے دکھائی نہیں دے رہا. جو اس کنات کے پیچھے کی بیٹھے بیٹھے خبر دے دے وہ عالم غیب ہوگا. اس کو علم غیب ہوگا. جو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے بتا دے وہ عالم غیب ہوگا. قرآن نہ دیوار کے پیچھے کی بات کر رہا ہے نہ کنات کے. قرآن بات کر رہا ہے قیامت کی جو ابھی آئی ہی نہیں ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہے جو ابھی ہے جو غیب میں ہے. قرآن نے کہا لو ایک منظر ہے قرآن بیان کر رہا ہے اور غیب کا منظر ہے اور غیب کا منظر قرآن بیان کرے گا. تشریح بارش سے قرآن کرے گا اور یہی ثابت ہو جائے گا علم خدا علم ولی. آگے اس تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ٹھیک ہے رک رک کے پڑھوں آپ کو اجازت ہو تو لفظ پر غور کیجیے گا. لفظ آپ کا جانا پہچانا ہے. اس تبرأ
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اب ذرا گنیے گا یہ لفظ کتنی مرتبہ آگا آیت سنیں. چپکے سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی چپکے سے گنیے گا یہ لفظ کتنی مرتبہ آ رہا ہے اس آیت میں جو آپ کے حوالے کرا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. یہ کام آپ سے کہا تھا کرنے کو وہ آپ کر نہیں پائے. ٹھیک ہے, اب آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے. قرآن میں آیت کا ترجمہ یہ ہے, اور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جب پیر, قرآن بیان کر رہا ہے قیامت کا منظر, قیامت میں جب پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر رہے ہوں, جب پیر اپنے مریدوں سے دور ہٹ رہے ہوں. تبرہ کا مطلب ہے دور ہٹنا. امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ یہ ہے کہ جب پیر اپنے مریدوں سے دور ہٹ رہے ہوں, کہہ رہے دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, اس لیے کہ دونوں میں رشتے منقطع ہو چکے ہوں اور سب عذاب کو دیکھ رہے ہوں. ایسے میں مرید اللہ سے کہے کہ پروردگار کچھ دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم بھی ان پر ویسے ہی کریں جیسے اس وقت یہ ہم پر کر رہے ہیں. تاکہ ہم ان سے ویسے ہی ظاہر برات کریں جیسے اس وقت یہ ہم سے ظاہر برات کر رہے ہیں. آئے کون کس سے دور ہٹ رہا ہوگا, والا بات سمجھ میں نہیں آئی. تیار ہے سننے کے لیے؟ اور تحفہ لے جائیے, اس وقت اس موسم میں بیٹھنے کا تحفہ لے جائیے جیسے آپ سن رہے ہیں. تحفہ یہی ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر ہوگا, ہزاروں اربوں کھربوں لوگ آدم سے لے کے قیامت تک سب کے سب موجود ہوں گے, اور ایسے میں سب قدرت کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. جب سارے حاضر ہو جائیں گے تو اللہ کی آواز آئے گی, اے اہل محشر تم میں سے کون ہے جسے ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا وہ حاضر ہو جائے. معصوم نے کہا کہ سب آئے انبیاء میں سے حضرت داؤد کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے لبیک یا اللہ, پروردگار میں حاضر ہوں. آواز قدرت آئے گی, داؤد ٹھیک ہے ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اور ہم نے آیت رکھی ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, لیکن اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے. اتنے سلامت ہے, اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے. جناب داؤد واپس چلے جائیں گے. پھر معصوم کہتے ہیں آواز قدرت آئے گی کہ اے اہل محشر تم میں سے کون ہے کہ جسے زمین پر ہم نے اپنا خلیفہ قرار دیا تھا وہ ہمارے دربار میں حاضر ہو جائے. معصوم نے بسط فخر کہا تو عرش کے دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب کا لوگ ہے. عرش کے دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب شروع کرے گا اور آواز دیں گے علی لبیک یا اللہ, پروردگار حاضر ہوں میں. آواز آئے گی ہاں علی اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی. سارے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مجمع, سب دیکھو وہاں سے یہاں تک چاہے دھندلا ہی صحیح آخر جو آدمی ہے وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے, یعنی میں بلندی پر ہوں. جب کوئی بلندی پر آتا ہے تو پورا مجمع اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب علی بلندی پر اپنے نور کو طلوع کریں گے تو سارے دیکھ رہے ہوں گے یہ رہے علی, یہ رہے. جیسے سورج شروع کرتا ہے سب دیکھتے ہیں نا, ویسے نور علی ابن ابی طالب شروع کرے گا سب دیکھ رہے ہوں گے یہ رہے. سارے اہل محشر علی کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر آواز قدرت آئے گی اے اہل محشر تم میں سے جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا اور علی کے دامن کو پکڑا ہوا تھا, آج اپنے مقام سے کھڑا ہو, علی کے دامن کو پکڑے اور جدھر جدھر علی جائے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جیتے ہیں جیسے آپ سن جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا آج بنا ہو
علی کا دامن پکڑے اور جدھر جدھر علی جائیں پیچھے پیچھے چلتا چلتا روایت سن لی نا تو اس دن میں بھی کھڑا ہوں گا آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا ہم سب موجود ہوں گے نا بولیے ہاں یا نہیں دیکھیں گے علی کو تو آج بھی علی کا ہی دامن پکڑا ہوا ہے اس دن بھی علی کا دامن پکڑیں گے اور جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر پیچھے جائیں گے اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی جائیں گے کہاں جس کے بچوں کی جاگیر کا نام جنت ہو اس کی خود کی جاگیر کیا ہوگی ٹھیک ہے تو جہاں جہاں علی جائیں گے پیچھے پیچھے ہم چلتے جائیں گے جس جس سے مانا چاہے شیعہ چاہے سنی جس جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا اس نے علی کے دامن کو پکڑا اور یہ لیجیے علی جا رہے ہیں سب پیچھے پیچھے چلے گئے جس نے مانا تھا اب جب چلے گئے علی کو ماننے والے میرے معصوم کہتے ہیں جو لوگ بچے ہوں گے اربوں خربوں کی تعداد میں تھوڑے سے تو کم ہوں گے نا تھوڑے سے تو کم ہوں چند لوگ ٹھیک ہے وہ علی کے پیچھے جائیں گے پھر ایک جب میں غفیر والے لوگوں میں سے آئے جب میں علی کے علاوہ کسی کو امام مانا تھا آج اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو اور جدھر جدھر تمہارا امام جائے پیچھے پیچھے جاؤ دیکھیے قرآن نے کہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے سمجھ رہے ہیں آیت سے آیت کو ٹیلی کرتے جائیں تو کہا کہ اپنے امام کو تلاش کرو اور جہاں ہاں تمہارا امام جائے اس کے پیچھے جاؤ سارے محشر میں پورے میدان محشر میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو جائے گی ہڑبڑ ہو جائے گی سب ادھر ادھر اپنے اپنے کو تلاش کریں گے وہ کہیں گے وہ رہا ہمارا وہ کہیں گے وہ رہا ہمارا سب دوڑ رہے ہوں گے اپنے اپنے پیر کی طرف اور ایسے میں پیر کہیں گے دور ہٹ جاؤ آج تو ہمیں اپنے حساب کی پڑی ہوئی ایسے میں کہیں گے آج تو ہمیں اپنے حساب و کتاب کی فکر پڑنی ہے دور ہٹ جاؤ تو اب جملہ یہی ہے بڑا فکری جملہ ہے اس کو محفوظ کیجیے گا یہ جو اب سے قیامت تک کا عرصہ ہے ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے اسی لیے نہیں آئی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے غدیر کی طرف واپس آ جاؤ غدیر کی طرف واپس آ جاؤ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اذان سے نام نکال دو وہ پوری امت کو کسی اور کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں پیغمبر غدیر کی طرف بلا رہے ہیں تو بھائی 1400 برس سے یہ بات یہ ہے ختم ہو گئی بات کہ بغض علی انسان کو بڑی خطرناک منزل تک لے آتا بات یاد رکھے گا علی کی دشمنی انسان کو خطرناک منزل تک لے آتا ختم ہو گئی بات آپ کے پیش نگاہ ہے جملہ علی کا دشمن نہ ہو کوئی علی سے بغض نہ رکھے کوشش کرو کہ علی کے دشمن نہ بننا جو بھی ہے اس سے بات ہو رہی ہے کوشش کرو علی کے دشمن نہ بنو اس لیے کہ دشمنی علی بغض علی انسان کو بڑی خطرناک اور تباہ کن منزل تک لے آتا ہے اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا سوائے تباہی کے ختم ہو گئی بات بغض علی حسین ابن علی نے 72 لاشیں اٹھائے اور اس کے بعد جب آئے ہیں نا آپ کو خطبہ دینے تو حسین نے سب سے مخاطب ہو کے پوچھا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو میں نے کون سے تمہارے گھروں کو لوٹا ہے میں نے کون سے تمہارے بچے یتیم کیے ہیں میں نے کون سے تمہارے اہل رب کو اسیر کیا کیوں مارنا چاہتے ہو کہ نہیں حسین تم سے دشمنی نہیں ہے تمہارے باپ علی سے دشمنی ہے بغض ابی تمہارے بابا سے دشمنی یعنی دشمنی علی قتل معصوم تک لے آتی ہے پھر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کچھ بھی کر لو آج حسین ہی حسین ہے جہاں پر دنیا میں دارالامارہ کا نام مٹ گیا جہاں پہ اہل حرم کو اسیر کر کے لائے تھے آج اس قصر کا نام و نشان نہیں ہے اور آج جگہ جگہ حسین کا فرش اعلیٰ بچھا ہوا ہے حسین کا فرش اعلیٰ جگہ جگہ بچھا ہوا ہے اس میں صرف حسین ہی نہیں
حسین کے 72 اصحاب کا خون بھی شامل ہے. جملہ دے دوں، اس میں زینب کی رضا بھی شامل ہے. اس کے آگے کا جملہ دے دوں، اس میں سکینہ کے زخم افسار بھی شامل ہے. بچوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں اس گھر کے بڑوں نے دی ہیں. حسین تجھ پر لاکھوں سلام. صرف ہم نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی حسین کو سلام کرتا ہے. اے حسین تم نہ ہوتے ہماری محنتیں کباہ جاتی ہیں، اس لیے سلام کرتے ہو تو یہی کہہ کے سلام کرتے ہو، اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی و زہرا کے وارث تجھ پر سلام. کہ تو نے محنتوں کا بھرم رکھ دیا، تو نے توحید کا بھرم رکھ دیا. کون جانتا کہ لا الہ الا اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے لا رہے تھے. سب سے پہلے حسین نے کسے بھیجا تھا؟ اس کا نام ہے علی اکبر. جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، حسین نے کہا تقدم ولدی، جاؤ بیٹے تم جاؤ. علی اکبر جانے کے لیے تیار ہوئے. سارے اصحاب سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم موجود ہوں اور شفیع رسول چلا جائے؟ مولا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارے خون کی دھاریں گرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد اور بنی ہاشم کا کوئی جوان ہمارے ہوتے ہوئے چلا جائے. سلام ہو اصحاب حسین پر. ایک ایک صحابی گیا ہے. اس طریقے سے ہور گئے ہیں. ہور تنہا تو نہیں گئے. ہور ابن یزید ریاحی، ہور کا بھائی مصعب ابن یزید ریاحی، ہور کا بیٹا علی ابن ہور کا غلام. یہ چار تو حسین کے ناصروں کی فہرست میں پہلے ہی آ گئے نا. اور بڑی کڑی جنگ کی ہے ان چاروں نے. ہور کے بیٹے علی نے بھی بڑے زبردست حملے کیے ہیں. آپ کی آواز گریا آہستہ آہستہ بلند ہو جائے. ہور کے بیٹے علی ابن ہور نے بڑے کڑے حملے کیے ہیں اور پھر آ کے پلٹ کے اپنے بابا سے داد جنگ بھی وصول کی ہے. بڑے کڑے حملے کیے، بہت لوگوں کو مارا ہے. کیوں نہ مارتا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا. کیا سنا آپ نے؟ ہور کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہیں تھا، لیکن سلام ہو حسین پر. جیسے ہی ہور کا بیٹا گھوڑے سے نیچے گرا ہے اور آواز دیے بابا میں گھوڑے سے گر گیا. ہور ابھی رکعت میں پاؤں رکھا ہی چاہتے تھے کہ حسین آگے بڑھے اور کہا ہور کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا آواز دے رہا ہے، میرا بیٹا زمین پر گر گیا ہے. جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے، جو رونا جانتا ہے مجھے دیکھے. اس لیے کہ وہ 72 تابوت اٹھنے والے ہیں کہ جن کے تابوت کربلا میں اٹھ نہ سکے. تو گریا بلند کرو اور اپنے آپ کو انہی قبیلہ بنی اسد میں شمار کرنا جنہوں نے زین العابدین کی مدد کی ہے تدفین شہداء میں. کہا مولا میرا بیٹا آواز دے رہا ہے. سنا دیتا ہے جو اللہ کہا، سن تو چکے ہو نا. ایک بار حسین نے ہور کو سینے سے لگا کر کہا ہور بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا. میں جاتا ہوں. ہور کے جوان بیٹے کے لاشے کو حسین اٹھا کے لائے. تو اب تو سینے پہ ہاتھ مار کے حسین سے یہ جملہ پوچھنے کا حق ہے نا کہ مولا اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا. ارے مولا جس وقت علی اکبر آواز دے گا، اجر کو بدلنا زیادہ زحمت نہیں ہے. تھوڑی سی زحمت کرو نا، سینے پہ ہاتھ مارتے رہو. صرف یہی تو چاہتی ہے نا زہرا، ہے کوئی میرے بیٹے کا رونے والا. اور کا بھائی بھی گیا، اور بھی چلا گیا، اور کا غلام بھی گیا. خود حسین پہنچے ہیں ہور کے لاشے پر. خود حسین پہنچے ہیں ہور کے لاشے پر. دیکھا کہ سینے سے بھی خون بہ رہا ہے، پیشانی سے بھی خون بہ رہا ہے. سینے کا خون تو رک گیا، پیشانی کا خون رک نہیں رہا تھا. بار بار چاہتے تھے خون رک جائے. ایک بار حسین نے جیب سے وہ رومال نکالا جو اماں زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہور کو اتنا بڑا تحفہ مل گیا. آج تک ہور کی پیشانی کا تاج وہی رومال بنا ہوا ہے جو دست زہرا سے سلا ہوا تھا. ایک ایک ناصر گیا، حسین لاشا اٹھا کے لائے. برائے ابن خدیر حمدانی گئے، حسین لاشا اٹھا کے لائے. عمرو بن خالد گئے، حسین لاشا اٹھا کے لے آئے. عمرو بن خالد کا بیٹا خالد بن عمرو گیا، حسین لاشا اٹھا کے لے آئے. ایک ایک شہید رہا تھا، حسین لاشا لا رہے تھے. ایک نیا نویلا دولہا گیا، وہب ابن عبداللہ کلبی، وہب ابن عبداللہ کلبی، وہب کلبی گیا اور اپنی ماں سے رخصت ہو کر گیا، اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر گیا اور جا کے داد جنگ دی ہے، داد شجاعت دی ہے. لیکن جب گھوڑے سے گرا ہے تو ایک بار آواز دی مولا میں گھوڑے سے گر گیا. اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے، وہب کلبی کی زوجہ پہلے پہنچی.
پہلے پہنچ گئی، اپنے شوہر کی لاش پر پہلے پہنچ گئی اور لاش سے لپٹی ہوئی تھی، پیچھے سے کسی کا گرز چلا. آہستہ آہستہ مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی آوازیں کتنی بلند ہو جائے. وحدِ قلبی کی زوجہ کے سر پر گرز لگا، وہی زخمی ہو کے گر گئی. شفیع پہنچا، ماں دیکھ رہی تھی. 20 برس کے دولہا کے سر کو جدا کیا اور سر کو جدا کر کے ماں کے پاس پھینکا. اس لیے پھینکا کہ سب دیکھ رہے تھے کہ بہت کی ماں بہت کو بتا رہی تھی بہت دیکھو ادھر سے حملہ ہو رہا، بہت ادھر سے حملہ ہو رہا، بہت اس کو مارو، بہت اس کو مارو. فنون جنگ اپنے بیٹے کو سکھا رہی تھی، تو ماں کو سبق سکھانے کے لیے ماں کے قدموں میں بیٹے کا کٹا ہوا سر پھینکا گیا. ماں نے سر کو اٹھایا. میری مائیں بہنیں سن رہی نا اس وقت تو سلام کرنا کربلا والی ماں کو. ماں نے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا، اس کے چہرے پہ لگی ہوئی گرد کو مٹی کو صاف کیا، اس کی پیشانی کو چھوما، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا بیٹے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، بیٹے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. اور اس کے بعد سر کو یہ کہہ کے واپس پھینکا کہ جو حسین پر سے صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، واپس نہیں لیتے. اجرکم علی اللہ. ایک ناصر کا لاشا حسین اٹھا کے لاتے رہے. ابو ثمامہ شیبانی نے کہا مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نماز تیار ہو گئی. زہیر قین اور سعید ابن عبداللہ سامنے کھڑے ہو گئے، تیر اپنے سینے پہ لیتے گئے. سعید ابن عبداللہ شہید ہو گئے، زہیر ابن قین گئے شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجا گئے. مسلم کے لاشے کو حسین اٹھا کے لائے. آخری دم تھا ابن اوسجا کا، آخری سانس کی اکھڑ رہی تھی. ایسے میں حسین نے مسلم ابن اوسجا کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. تحفے دیے ہیں. حسین مسلم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے. ایسے میں حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کے سرانے کھڑے ہو کے پوچھ لگے اے ابن اوسجا بس چند لمحوں بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہو تو کر دو، مجھے اپنا وصی بناؤ. تو سلام ہو اصحاب حسین پر. اس وقت بھی ابن اوسجا نے اپنے گھر والوں کے لیے وصیت نہ کی. ایک بار راوی کہتا ہے کہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یا حبیب اوصی کا بہذا المظلوم، میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا، میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا. مسلم ابن اوسجا اس دنیا سے چلے گئے. حبیب ابن مظاہر گئے. حبیب ابن مظاہر کا لاشا بھی آ گیا. سعید ابن عبداللہ کا لاشا بھی آ گیا. زہیر ابن قین کا لاشا بھی آ گیا. اور اس کے بعد جان بھی جا رہا ہے. بڑی مشکل سے اجازت ملی. صرف ایک جملے پہ جان جیسے غلام کو حبشی غلام کو اجازت ملی. بار بار کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ. جان نے ایک جملہ کہا مولا کیا آپ نہیں چاہتے، میرا خیال ہے کہ میرے جسم سے بو آتی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سیاہ فام کے خون کو اپنے خون سے ملتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. حسین نے سیدھے سے لگا لیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ. جان کے لاشے کو بھی حسین اٹھا کے لائے. جان کے لاشے کو بھی حسین اٹھا کے لائے. حسین نے دعا کی تھی پروردگار جان کے خون کے ایک قطرے سے ایسی خوشبو آئے جیسے کسی کے جسم سے خوشبو نہ آئے. سب کے لاشے جب دفن ہو گئے تھے نا تو جان کا لاشا 10 دن بعد ملا تھا. قبیلہ بنی اسد والے کہتے ہیں جان کا لاشا 10 دن بعد ملا. کہا ہم نے پہچانا ایسے کہ ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی. جان کے 10 دن بعد لاشا ملا ہے. ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگی. حسین ایک ایک لاش کو اٹھاتے تھے لے کے آتے تھے. اب باری آ گئی حسین کے گود کے پالوں کی. حسین کے گود کے پالوں کی. پچھلے سال سارے مسائل پڑھے لیکن آج کی حد تک مجھے اجازت دینا، اگر اجازت دو تو ایک شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. اور وہ شہادت بغیر روئے نہیں سنی جاتی. شاید پہلی مرتبہ تم سن رہے ہوگے. تم نے مسلم کی شہادت سنی نا، تم نے مسلم کے 2 بچوں کی شہادت بھی سنی، تم نے محمد اور ابراہیم کی شہادت بھی سنی کہ کیسے یہ دونوں بچے شہید کیے گئے ہیں، کیسے دونوں بچوں کے سروں کو کاٹا گیا ہے، کیسے حارث نے دونوں بچوں کے رخسار پر تماچوں سے زخم کھلا دیے تھے. شہادت سنیے نا. 2 بچے تو مسلم کے ساتھ گئے تھے، 2 بچے ماں کے ساتھ آئے تھے کربلا میں. ایک کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم، ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن مسلم. 2 بچیاں بھی تھیں مسلم کی. مسلم نے اور مسلم کی زوجہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. اور میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، شاید تھک گئے ہو. مسلم اور مسلم کی زوجہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. 2 بچے کربلا میں آ گئے تھے. ایک بار عبداللہ ابن مسلم ایک جوان 17 یا 18 برس کا
یہ باقی دو بھائی تو چھوٹے تھے نا 9 اور 10 برس، یہ 16-17 برس، بڑا حسین شہزادہ تھا، مسلم تھا، بڑا حسین شہزادہ۔ چچا سے بڑی مشکل سے اجازت ملی، اجازت لے کے میدان جنگ میں آیا۔ مختار نے جب عبداللہ ابن مسلم کے قاتل کو گرفتار کیا تو کہا ظالم بتا تو نے کیا کیا تھا، تو نے معاف کر دے، مجھ سے نہ پوچھ۔ ایک بار مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا، نہیں تو ظلم تجھ پر، تجھے سزا، تجھ سے سزا تیری بڑھا دی جائے گی۔ کہا اچھا میں بتاتا ہوں۔ کہا سن، میں بہت ماہر تیر انداز ہوں، میرا تیر کبھی نشانے سے قطع نہیں جاتا، اور میرا تیر اتنی رفتار سے جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ تیر ایک بار پیوست ہو جاتا ہے اور میں ہی نکالوں تو نکلتا ہے۔ اور میں نے ایک بار اس شہزادے کو دیکھا کہ بڑا حسین شہزادہ، بڑا ناز و نعم میں پلا ہوا شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو اس کا حسن چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ایک بار وہ شہزادہ میدان جنگ میں آیا، اس نے حملہ کرنا شروع کیا، کبھی میمنے پہ جاتا تھا، کبھی میسرے پہ جاتا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر صاحب نے مجھے بلایا، کہا یہ شہزادہ کسی کا قابو نہیں آ رہا، تیر سے اس کا نشانہ لے لے۔ کہتا کہ میں ایک دیوار کے پیچھے چھپا، ایک اوٹ کے پیچھے چھپا، شہزادہ آگے بڑھتا آ رہا تھا، میں ذرا سا اوٹ سے باہر نکلا، میں نے تیر کو کمان سے جوڑا، میرا نشانہ شہزادے کا سینہ تھا، میرا نشانہ شہزادے کا سینہ تھا۔ شہزادے نے مجھے دیکھا، ایک بار ذرا سا جھکا، جیسے ہی جھکا تو میں تیر چلا چکا تھا، تیر چلا تو شہزادہ جھکا ہوا تھا، وہ تیر شہزادے کی پیشانی پہ آ کے پیوست ہو اور اتنا اندر تک چلا گیا کہ شہزادہ بار بار تیر کو نکالنا چاہتا تھا، تیر باہر نہیں آیا۔ ایسے میں نے دوسرا تیر چھوڑا، دوسرا تیر شہزادے کے سینے پہ آ کے لگا، شہزادہ گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر آ گیا، گھوڑے سے زمین پر آیا، شہزادے نے اپنے سینے کا تیر نکالا، ایک فوارہ تھا جو سینے سے باہر آیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں تو قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، ایک فوارہ تھا جو تیر کے سینے سے باہر آیا۔ میں آگے بڑھا، جیسے میں قریب آیا شہزادے کا دم نکل چکا تھا، شہزادے کا دم نکل چکا تھا، لیکن تیر اتنے قیمتی تھے کہ مجھے تیر واپس چاہیے تھے۔ میں نے سینے والا تیر نکالا، اپنے ترکش میں رکھا، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ پیشانی والے تیر کو جدا کرو، لیکن بار بار کوشش کرتا تھا، تیر باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بار بار تیر کو جنبش دی، تیر کے ساتھ ساتھ شہزادے کا سر بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ مختار نے کہا پھر کیسے تیر باہر آیا؟ کہا بار بار کوشش کرتا تھا لیکن تیر باہر نہیں آ رہا تھا۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں سینے پر بیٹھ گیا، میں سینے پر بیٹھ گیا، پھر میں نے چاہا کہ تیر کو باہر برآمد کرو، تیر پھر بھی باہر نہ آیا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا ایک بار میں نے شہزادے کے بالوں کو پکڑا، تیر کو کھینچا، کبھی سر اوپر آ رہا تھا کبھی نیچے جا رہا تھا۔ اجرکو بلا جا، اجرکو بلا جا، کیا ختم کر دو یہ تقریر؟ کیا حال محمد سے گزری ہے، اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ ایسے حسین نے ابن مسلم کی لاش اٹھائی ہے۔ حسین جانتے ہیں، حسین نے بڑے جوانوں کی لاشیں اٹھائے ہیں، رہب قلبی کا لاشا بھی اٹھایا ہے، عبداللہ ابن مسلم کا لاشا اٹھایا ہے، اور اس وقت تو حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی جب علی اکبر نے آواز دی، جب علی اکبر نے آواز دی ہے تو کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے لاشیں علی اکبر پر پہنچے ہیں، اور پہنچ کر کہا بیٹا میں آ گیا، بیٹا میں آ گیا۔ دور سے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے زین العابدین سے پوچھا تھا کہ مولا، راوی کہتا ہے کہ ایک بیوی کے سر پر لال چادر تھی، وہ کون بیوی تھی جس کے سر پر لال چادر تھی؟ سب تو سفید چادریں ہوئی تھی، وہ کون بیوی تھی جس کے سر پر لال چادر تھی؟ زین العابدین نے سر سے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مار کر کہا ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی، چادر سفید تھی، لیکن جب پھوپھی زینب علی اکبر کے لاشے پر آئی اور اپنے کو لاشیں علی اکبر پر گرایا، سفید چادر علی اکبر کے خون سے لال ہو گئے۔ گریہ کرو نہ گریہ کرو، ماتم کرو ماتم۔ ایک ایک لاشا حسین لائے۔ قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب حسین نے اپنے دوست سے عبا اتاری اور کسی کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کیے۔ حسین قاسم کی لاش پر پہنچے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کر رہا ہے۔ اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا حسن مجتبی کمر پکڑے ہوئے، حسین تمہارا شکریہ۔ سکنا
नहीं, थकना नहीं। मैं तो चंद ही मसाए पढ़ूंगा, तुम्हें तो 72 ताबूत उठाना है। हुसैन तुम्हारा शुक्रिया। एक एक लाशा हुसैन उठाते लाते थे, मक्तल में लिटाते थे। कयामत और उस वक्त आ गई कि जब हुसैन जा रहे थे किसी के लाशे पर, जा रहे थे किसी के लाशे पर, ठोकर खाई, नीचे जो मुड़ के देखा अब्बास का कटा हुआ शाना पड़ा हुआ। आगे बढ़े, दूसरा शाना मिला, दोनों शाने उठाए, अब्बास की लाशे पर आ गए। भाई को तड़पता हुआ देखा, खुदा किसी भाई को ये मंजर ना दिखाए कि भाई तड़प रहा हो और इस हालत में तड़प रहा हो कि दोनों शाने कटे हुए हों और वो अपने भाई के एहतराम में, अपने आका के एहतराम में खड़े भी ना हो सके। शहादत नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक जुमला पढ़ना है। एक जाकिर ने मसाइब पढ़े तो सैयदा ने ख्वाब में आकर कहा, तूने मेरे बेटे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े? जब समझ गए हो तो हाय तो कहो ना, हाय कहो ना। सैयदा ने ख्वाब में कहा, तूने मेरे बेटे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े? जाकिर ने कहा, बीबी सारे मसाइब पढ़े? कहा नहीं, तूने मसाइब नहीं पढ़े। हाथ जोड़कर कहा, बीबी आप इरशाद फरमाइए। कहा, तूने ये तो पढ़ा ही नहीं, जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो अपने हाथों के सहारे से गिरता था। अरे मेरे बेटे अब्बास के तो हाथ ही नहीं। लाशे अब्बास को दरिया के किनारे छोड़ा, अली अकबर का लाशा आखिर में उठाया, मक्तल में लाके लेटा दिया। अब एक ही तो रह गया है ना, झूले वाला अली असगर। अब झूले वाला अली असगर रह गया है। ले आए अली असगर के लाशे को, ले आए, खत्म हो गई गुफ्तगू। अली असगर के लाशे को लाके जब माँ के हवाले किया तो माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, अली असगर के गले को देख कर कहा, बेटे अली असगर, तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों को मारा जाता है, जिससे जानवरों को मारा जाता है। आ गई वो मंजिल, हुसैन आए, कहा अलविदा ज़ैनब, अलविदा उम्मे कुलसूम, ऐ उम्मे नवाज खुदा हाफिज, ऐ उम्मे फरवा खुदा हाफिज, ऐ उम्मे लैला खुदा हाफिज, ऐ फिज़ा खुदा हाफिज, अलैकुम मिन्नी अस्सलाम। तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। चले गए हुसैन, चले गए हुसैन। 17 हमले हुसैन ने किए। बस रुक जाना, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। 17 हमले हुसैन ने किए। थक गया फातिमा का नाम, आवाज आई अल्लाह की, वापस आ जा, ऐ मेरे वली वापस आ जा। जैसे ही कहा वापस आ जा, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा और ये कह के रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौज वापस पलट कर आई। किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने लहजे से हमला किया, किसी बीवी की आवाज आ रही थी, अरे मैंने चक्किया पेश कर डाला है। नमाज नमाज में ये कैसा जनाजा है।